کمی ہے انسانیت کی. جب علم ہی نہیں تو ہم انسان ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ صحیح ہے. میرے محترم دوستو، میرے آقا، میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمان جذباتی ہوتا ہے. مولوی آپ کو سچی بات ہے نہیں. یقین کیجئے اسلام جس دور میں آیا وہ دور قبائلی دور تھا. اس قبائلی دور میں کسی شخص کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے سرداروں کے خلاف بولے. کوئی قبائلی بول سکتا ہے سرداروں کے خلاف؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام میں سردار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کفر کے زمانے میں سردار تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی سردار رہیں گے. میں آپ کا میں رولا آج نکالتا جاؤں. وہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا. یہ قریش کا قبیلہ ہے، یہ انصار کا قبیلہ ہے، یہ فلانا قبیلہ ہے. میری بات غور سے سنیں. اس قبیلے میں اپنے حکمرانوں سے وفاداری ضروری شرط تھی. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. آج مولویوں کو قرآن موڑنا پڑا، قرآن سے کمر پڑنی پڑی. اگر آج مولوی وہی اسلام چاہتا ہے جو سرکار مدینہ کا تھا تو کسی ملا کو حکومت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے. بے شک نہیں. کوئی ان کے باپ کی جاگیر تو نہیں جیسے چاہے موڑ لیں. تمہیں سنت دکھاتے ہیں تو رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ قرآن نازل ہوا. یہ نص قطعی ہے قرآن کی. جی جی بے شک. اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمران. کتاب الامر، امر کہتے ہی حکومت کو ہے. بخاری کتاب الامر، مسلم کتاب الامر. جب کتاب الامر آئے گا تو حکومت کی بات آتی ہے. اس کا معنی بدلا ہی نہیں جا سکتا. تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. تو کیا مولوی اطاعت کر رہے ہیں؟ سنو اگلی بات میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو. یہ بڑی پکی حدیث ہے، یہ حجۃ الوداع کی حدیث ہے. سنو اور اطاعت کرو خواہ تمہارا حکمران منقع کے سر والا حبشی کیوں نہ ہو. اب اللہ کا رسول فرماتے ہیں گھٹیا سے گھٹیا حکمران ہو تب بھی اطاعت کرو. بولو اب آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے خاندان کے بچے آئے بنو ہاشم کے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ملک فتح ہو گیا، ہم آپ کے خاندان کے بچے ہیں جی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بھی کو عہدے دیں، ہمیں بھی کئی حکومتیں دیں. اب حکومت آپ کی آ گئی ہے. میرے آقا نے یہ بات سنی تو ناراض ہو گئے. فرمایا میرے زمانے میں، میرے عہد میں، میرے دین میں اگر کوئی آدمی عہدہ مانگے گا تو یہ عہدہ مانگنا حرام ہے. کیا ہے؟ عہدہ مانگنا حرام ہے. تو ایم این اے لیے کہ ووٹ مانگنا کیسے حلال ہوگا؟ کیا ایم این اے عہدہ نہیں ہے؟ ایم پی اے عہدہ نہیں ہے؟ وزیر عہدہ نہیں ہے؟ آج بات سنو، یا تو یہ کہیں کہ آج اسلام نہیں چلتا، سیدھی بات کریں. آج مولویوں نے اپنی مرضی سے جو چلانا ہے چلاتے رہیں، مگر میں آج اسلام کے، انہوں نے آپ کو اسلام نہیں بتایا. آپ نے فرمایا میرے دین میں عہدہ طلب کرنا حرام ہے. اے وزارتاں دے سودے کر دیں کہ نہیں؟ کر دیں. سنیں، حضرت عمر فاروق نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنا دیا کہ ان 6 میں سے خلیفہ چن لیں. 4 نے انکار کر دیا کہ ہم خلیفہ نہیں بننا چاہتے. حضرت علی اور حضرت عثمان باقی رہ گئے. دونوں سے پوچھا کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، دونوں خاموش رہے. دونوں چپ کیوں رہے؟ سنو، میرے آقا کو اس حدیث کی گونج تھی، اگر کوئی کہتا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں ڈسکوالیفائی ہو جاتا. یا تو اس اسلام کی بات کریں یا امت سے معافی مانگ لے گا. نمبرداری، ہم نے نمبرداری کرنی ہے، ہمیں جو مرضی کرنے دو. صحیح ہے. وہاں تو بولنے کی گنجائش نہیں. لیکن آج عہد جمہور ہے. آج عہد قرآن کریم میں بادشاہوں کے قصے ہیں کہ اللہ بادشاہ بنایا کرتا تھا. آج عہد جمہور ہے. آج دنیا میں انسان اپنا حق مانگتا ہے.
آج کا ملا گھر گھر میں ووٹ مانگتا پھرتا ہے. بات سنیں, ساری زندگی اس نے کہا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی. تو ووٹ کس سے مانگتے ہیں؟ بندو سے. واہ میرے رب کریمہ, تم نے انہیں کیسا ذلیل کیا ہے, انہیں ذلت کے ان گڑھوں میں پھینک دیا کہ جا خدا کے رسول کے منکر, ولیوں کے منکر, تو عام عیسائی یہودی بے نمازی شرابی کبابی دے بوئے تے جا کے ووٹ منگدا رہے. اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے کہ جاؤ ان دنیا داروں کے دروازوں پہ جاؤ, ناک کرو اور ان سے ووٹ مانگو. اقتدار کی ووٹ مانگنے آتے ہیں. کوئی اسلام کی ووٹ نہیں ہے, کوئی اسلام خطرے میں نہیں. کوئی کہے اللہ کے لیے ووٹ دے دو, جھوٹ کہتا ہے. اللہ دی بکسی ہی نہیں ہوتی, بکسی بندے کی بڑی ہوتی ہے. اللہ کا کوئی بکسا نہیں جس میں پرچی ڈالا ہوگا. مسلمان جہالتوں کے اندھیروں میں گر گئے. اس دور کا سسٹم اور تھا جی. ایک مسلمان مولوی ایک دن ٹی وی پہ اور پہلی بار ایمانداری سے کہنے لگا کہ جی میں سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا. روز کہتے ہیں اسلامی نظام آئے گا, بڑی بڑی حکومتیں اسلامی نظام کے نام پر انہوں نے ہٹا دی. بڑے بڑے لوگوں کو دھوکے دیے کہ اسلامی نظام آئے گا. میرے آقا کے دور میں بھی کروڑ پتی صحابہ کروڑ پتی تھے, اور اصحاب صفا تھے جن کے چاند پر, جن کے تن پر دوسری چادر نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے. میرے آقا کا دور ہے, غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں. جلدی جلدی ٹائم تھوڑا ہے, میرے آقا کے پاس آتے ہیں. ابھی تو میں اپنے اصل موضوع پہ آنا ہے. غریب غریب صحابہ سرکار کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا جرم ہے, ہم دنیا میں بھی دھکے کھائیں گے, قیامت کے دن بھی پچھلی صفوں میں رہیں گے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو سخی جائے گا, سخی وہی ہوگا جس کے پاس مال ہے, جس کو اپنے بیٹوں کے اولادوں کے کھلانے کے لیے نہیں ہے, وہ سخاوت کیا کرے گا. آج میری بات سنیں, انہیں کہ یا رسول اللہ ہم غریبوں کا کیا قصور ہے. میرے آقا نے فرمایا تم سارے غریب 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 11 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھو, قیامت کے دن تمہارا درجہ امیروں کے برابر ہو جائے گا. صحابی عقل مند تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ وظیفہ تو پڑھتے رہیں گے, لیکن کب تک چھپ کر پڑھیں گے؟ اگر امیروں کو پتہ لگ گیا وہ بھی پڑھنے لگ گئے, پھر غریبوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے بتایا کہ خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہو, پھر تقدیروں کے راز کھلے نہیں. اگر میرے آقا کے دور میں غریب نہ ہوتے تو غریب میرے آقا کے پاس سوال کیوں کرتے؟ نفرتیں سکھائیں. آپ مجھے بتائیں اسلام میں کتے سے شکار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے جی. جائز. باغ کا شکار, کتے کا شکار, کتا مارنا ہے تو آپ کھا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کھاتے ہیں. دیکھیں مذہب کیسی چیز ہے, ہم کتے کا مارا ہوا کھا لیتے ہیں, غیر مسلم کے انسان کے ہاتھ کا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, کتے اور انسان میں تو فرق کرتا. اللہ اکبر. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو کہ تمہارے سچے خدا کو گالی کوئی نہ دے. سبحان اللہ. اسلام کا اپنا دور تھا, جب مسلمان تکڑے تھے وہ حملے کرتے رہے. آج امریکہ نے عراق پر حملہ کیا کر مسلمانوں نے نہیں کیا تھا. کہتے ہیں جی امریکہ لوٹ کے لے جائے گا تو مسلمان چھڑے سپارے لے کے گئے سن. مسلمان خالی ہاتھ نکلتے تھے, پورا مال غنیمت لے کر جاتے تھے. جی مسلمانوں نے کیوں حملہ کیا؟ جواب آیا جی اسلام کے لیے. اگر ہم اسلام کے لیے حملہ کر سکتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی اٹھ کے اپنے مذہب عیسائیت کے لیے بھی حملہ کر سکتا ہے, ہندو مت کے لیے بھی کر سکتا ہے. جو جواز اپنے لیے رکھتے ہیں وہ جواز باقی دنیا کے لیے بھی ہونا چاہیے. سنیں, شور مچاتے ہیں امریکہ نے جنگی قیدیوں سے برا سلوک کیا, فلاں جگہ عراق میں بغداد میں جنگی قیدیوں سے برا سلوک کیا. اسلام جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتا تھا نسل در نسل. قرآن میں لکھے ہے کہ نہیں؟ لکھا. دس ہم دنیا کو اب کیا کہیں؟
جنگ بدر میں قیدی آئے, میرے نبی نے فاتحہ ان سے رقم لے کر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. اللہ کریم ناراض ہوئے, کھولو قرآن. اللہ